جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اور لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تمہیں فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند اہل سنت دوستوں، بھائیوں، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے، یوم جمہوریہ ہے، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج ملک ہندوستان کا مکمل طور پر آزادی کا دن ہے۔ اور آپ کو میں تاریخ آج تو بیان نہیں کروں گا، لیکن کچھ جھلکیاں ہم اس کے طرف چلیں گے۔ یہ ملک، اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمان تقریباً 850 سال تک حکومت کیے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اسی وقت ایسے حکمران پیدا ہوئے جو اس ملک کو اس مقام تک لے کے گئے۔ بڑے بڑے اللہ والے بھی اس ملک کے بادشاہ بنے، جسے آج اتہاس میں، ہسٹری میں لوگ بدنام کر کے ان کے چہرے کو سامنے لایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت معنوں میں دیکھا جائے تو ان جیسے بادشاہ اب کے دور میں کوئی ہے بھی نہیں، اور شاید کہ کوئی پیدا بھی نہ ہو۔ ایسے ایسے حکمران، مسلم حکمران اس ملک کے اندر حکومت کر کے چلے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت متقی جہانگیر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت متقی بادشاہ ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بن کر جو ہے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے دارالحکومت کے خزانے سے کبھی تنخواہ وصول نہیں کیا۔ ایسے ایسے متقی کہ تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کو اتحاد کو مٹانا ہے، ہسٹری کو ختم کرنا ہے، لوگ اس میں رد و بدل کرتے ہیں اور اس کا چہرہ بگاڑ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اتحاد سے، اتحاد کہا ہی جاتا ہے، اتحاد کو چھپتا نہیں ہے۔ بہرحال اس ملک کے اندر انگریز حکومت قائم ہونے سے پہلے جو ہے انگریز یہاں جب آئے، وہ آئے ہیں 1458 عیسوی میں۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ ہمیں جھنڈا تولن ہونے کے بعد یا عام اسپیچز میں، بیانات میں جنگ آزادی کی تاریخ بتائی جاتی ہے 1857، عام طور پر یہی بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سے جنگ آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ 1498 میں انگریز اس ملک کے اندر آیا، اور 1601 عیسوی میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔
اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اقتدار پہ تھے، کرسی مسلمان کے ہاتھ میں تھا، پاور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ریاستیں کنی اور کے پاس، کچھ ریاستیں کنی اور کے پاس، جیسے بنگال میں سراج الدولہ وغیرہ کے پاس، اور ادھر میسور میں الگ، کرناٹک کے ساؤتھ انڈیا میں الگ، پھر اتر پردیش کے طرف الگ، پھر ادھر دہلی کے طرف الگ، کشمیر کے طرف الگ، پھر ادھر حیدرآباد کی طرف الگ۔ لیکن پاور جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ جس وقت انگریز 1458 میں اس ملک کے ہندوستان کے اندر آیا اور انہوں نے 1601 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر لگایا اور اس کی بنیاد ڈالا، اور دھیرے دھیرے پورے ملک ہندوستان کو اپنے قبضہ میں جمانا شروع کیا۔ اور پھر جو ہے 1707 عیسوی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے بادشاہ تھے، ان کی انتقال کر جانے کے بعد، کیونکہ یہ مغل بادشاہوں میں سب سے پاورفل بادشاہ میں شمار کیے جاتے تھے، اور جب تک عالمگیر زندہ تھے، حیات تھے، انگریز اپنا پاؤں زیادہ پھیلا نہیں سکے تھے۔ جو ہی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے تو انگریز جو ہے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کیے، اور اپنا جو اصل جو رنگت تھا، بھلے باہر سے گورے رنگ کے تھے لیکن اندر سے من کے کالے تھے، وہ اپنا ظاہر کرنا شروع کیا۔ تو پنجاب کے سرہند کے سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بھانپا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو 1707 عیسوی میں اطلاع کی کہ یہ جو انگریز اس ملک کے اندر آئے ہیں، یہ بزنس کرنے کے لیے، بیپار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب سے پہلے 1707 عیسوی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے سازش کو پبلک کے سامنے لایا، عوام الناس کے سامنے لایا، اور لوگوں کو اجاگر کیا، لوگوں کو جاگرک کیا۔ بالآخر وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر ان کے ایک شاگرد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث ہیں، جن کے طرف جتنے بھی آج کے دور میں حدیث کے پڑھنے والے ہیں، سیاہ ستہ کے پڑھنے والے ہیں، ان کی نسبت وہاں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے اس محاذ کو سنبھالا اور انہوں نے فیلڈ میں کام کیا، لوگوں کو جاگرک کیا، عوام کو جگایا۔ یہ جو انگریز جو بیپار کے لیے آئے ہیں، یہ در حقیقت بیپار کے لیے نہیں آئے، بزنس کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا۔ پھر ان کے جو بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میدان میں جو ہے کمان سنبھالی، یہاں تک کہ 1803 عیسوی میں یونین جیٹ لال قلعے پہ لہرایا گیا، 1803 عیسوی میں۔ پھر ایک تاریخی فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اب خصوصاً ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں اور برادران وطن کو بھی ساتھ میں جوڑا کہ وہ انگریز کے خلاف جو ہے میدان جہاد کے لیے اتر جائیں، ہتھیار ہاتھ میں لے کے سامنے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں غلام بنا رہے ہیں۔ یہ 1803 کا واقعہ۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے ساتھ علماء کرام کو جوڑ کر، مسلمانان کرام کو جوڑ کر پورے ملک کا دورہ کیے، اور مسلمانوں کو اور عام برادران وطن کو انگریزوں کی سازش سے جو ہے انہیں آگاہ کیا اور انہیں مطلع کیا۔ بالآخر جو ہے حضرت وہ بھی انتقال کر گئے، بالا کوٹ کی پہاڑی پہ شہید ہو گئے انگریزوں سے لڑتے لڑتے۔ پھر اس کے بعد
اس سے پہلے 1799 میں میسور کے ایک بادشاہ جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، وہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح بنگال میں 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ وہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بالآخر 1818 سے لے کر 1831 تک شاہ عبدالعزیز نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اور عوام الناس کو سمجھایا۔ بالآخر 1831 عیسوی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1857 عیسوی میں پھر جو ہے مشترکہ ایک مہم چلائی گئی کہ اب جو ہے پورے ملک کے برادران وطن، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کو یکجٹ ہو کر انگریز کے خلاف جو ہے بغاوت بلند کرنی پڑے گی۔ اس کو میدان جہاد میں آنا پڑے گا، اپنا ہتھیار اٹھانا پڑے گا اور انگریزوں کو کھدیڑنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں میرٹھ شہر کے اندر 85 فوجی جو کہ انگریزی حکومت کے فوج تھے، انہوں سب سے پہلے میرٹھ شہر میں انگریزوں کے خلاف بغاوت بلند کیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ان 85 فوجیوں میں آدھے سے زیادہ مسلمان تھے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، یہ ہے مسلمانوں کا کردار جنگ آزادی کا، یہ ہے مسلمانوں کا محنت کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں ہم نے پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بہرحال کئی لاکھ برادران وطن اس ملک کی آزادی کی خاطر شہید ہوئے، اور آپ کو فخر ہوگا اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اور نہیں ہوئی تو سنیں، اس ملک میں کئی لاکھ لوگ شہید ہوئے اس ملک کی آزادی کی خاطر، جس میں 51,500 مسلمان علماء تھے۔ دلی کے جامع مسجد سے لے کر میرٹھ کے درختوں تک اور ادھر پنجاب کے درختوں تک کوئی ایسا درخت موجود نہیں تھا جہاں پہ مسلمانوں کو اور مسلم علماء کو سولی پہ لٹکایا نہ گیا۔ ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو، ملاؤں کو، مسلمانوں کو توپوں کے آگے باندھا جاتا اور جو ہے بم پھوڑا جاتا، جس سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے، اور یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابرین نے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے اپنے خون کو سینچا اور اس ملک کے ترقی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے گردنیں پیش کی، انشاءاللہ العزیز اور الحمدللہ آج تک اتنے عرصے گزر چکے، اس ملک کا ایک ایک مسلمان، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس ملک کے ترقی کی خاطر اور اس ملک کے فلاح و کامیابی کے خاطر آج تک مسلمان قربانی دیتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا آئے گا۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ پھر جو ہے اسی 1857 عیسوی کے بعد 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ دارالعلوم دیوبند جس میں آج تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جس میں آج بخاری مسلم صحیح ستہ کی احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد جو 1857 عیسوی کے 10 سال کے بعد جو رکھا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 1700 سے لے کر 1857 عیسوی تک جو پہلی غدر میں مسلمانوں نے، علماء کرام نے اپنی جانوں کی جو نذران پیش کیے ہیں، اور پھر بھی یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی چنگل سے آزاد نہیں ہوا، اسی بنیاد سے دارالعلوم دیوبند کی تعمیر کی گئی کہ اس
दारुल उलूम देवबंद के साए में उलूम नबूवत को बच्चे सीखे भी, ताकि इसलिए कि अंग्रेजों ने 51,500 उलमाए कराम को सूली पे लटकाया, शहीद किया। एक बहुत बड़ी तादाद में उलमाए कराम दुनिया से इस मुल्क की खातिर रुखसत हो गए। तो दारुल उलूम देवबंद को 1857 ईस्वी में तामीर किया गया, ताकि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे कल को ये आज़ादी हिंद का हीरो बने और कमाल संभाले। और इसी का नतीजा है कि शामली के मैदान में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते और कमांडरी करते करते एक मरतबा गोली लग जाती है माथे पे, और फिर जो है 1919 ईस्वी में जमीयत उलमाए हिंद का बुनियाद डाला गया। इससे पहले भी जमीयत उलमा हिंद के जो उलमाए कराम थे वो कुर्बानी दिए, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद 1919 में रखी गई और उसके सदर हुए हजरत महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बुलंद की और इसके जुर्म में हजरत को 3.5 साल तक माल्टा की जेल में, जिसे काला पानी की सजा करते हैं, वहां रखा गया। इनके शागिर्द हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, कहा कि अंग्रेज के फौज में दाखिला हराम है, हराम है, हराम है, तो कराची के अदालत में हजरत को बुलाया गया और कहा कि जानते हो हुसैन अहमद मदनी, जानते हो तुमने क्या फतवा दिया? कहा कि हाँ, फतवा दिया क्या? देता हूँ और देता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है, हराम है, हराम है। जज ने कहा कि तुम्हें इसकी सजा मालूम? कहा कि तू ही बता सजा क्या है। उन्होंने कहा इसकी सजा तख्तदार है, इसकी सजा कत्ल है, इसकी सजा सूली है। हजरत ने यूं अपना सूटकेस खोलकर कफन आसमां पे लहराते हुए कहा कि हुसैन अहमद मदनी जब देवबंद से चला था तो कफन का टुकड़ा भी अपने साथ लेकर आया। ये किरदार है हमारे उलमा का, ये किरदार है हमारे अकाबिरीन का, ये किरदार है हमारे मुसलमानों का। जलियांवाला बाग के अंदर जब जो है अशफाकुल्लाह, जब जो है खान अब्दुल गफ्फार को अंग्रेजों ने कहा कि तुम आज़ादी के हिस्से से अपने नाम खारिज कर दो, तो उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग के अंदर जो 76 मुसलमान शहीद हुए हैं, अगर एक मुसलमान के सीने के अलावा कहीं और जगह पे गोली लगी होगी तो हम जो है जंग आज़ादी से अपना नाम वापस ले लेंगे। 2 दिन तक पोस्टमार्टम चला, किसी एक भी मुसलमान का गोली जो है सीने से अलावा कहीं नहीं लगी। ये मुसलमानों की किरदार है इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। बहरहाल ये कुर्बानियों के बाद, ये गर्दनें पेश करने के बाद, अपने सीनों को छलनी करने के बाद जो है 1947 ईस्वी में इस मुल्क को आज़ाद अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया, छोड़ा एक रूल्स के ज़रिए से। इंडियन एक्ट 1947 के तहत, उस एक्ट में बहुत सारे कानून थे, जिन कानून में कानून ये था कि ये मुल्क जब तक संविधान आपका पर्सनल आइन और कानून नहीं बन जाता तब तक ये मुल्क जो है इंडियन एक्ट 1935 के तहत चलता रहेगा। बहरहाल बिल आखिर इस मुल्क के अंदर एक सभा बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जो 1946 में वो कमेटी जो है संविधान लिखने का काम किया और फिर जो है 1949 ईस्वी में 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान लिखकर तैयार किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान इस देश के अंदर लागू किया गया। लेकिन इस मुल्क के अंदर 1949 ईस्वी 26 नवंबर को संविधान लिखकर लागू किया गया, तो सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि इतने मुद्दत के बाद, इतने दिनों के बाद, 1.5-2 महीने के बाद फिर इसे लागू क्यों किया गया? तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने 1929 ईस्वी
31 दिसंबर को ऐलान किया, रात में एक सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने कहा कि 1930 ईस्वी 26 जनवरी को इस मुल्क को हम अंग्रेज़ों से आज़ाद कर देंगे। उस दिन से ये 26 जनवरी इस मुल्क के देशवासियों के लिए और ये हमारे लिए इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट के हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से एक पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी, इसलिए इस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया। बहरहाल लेकिन आज हमें इस संविधान के बारे में और आज का जो यौम जमहूरिया है, रिपब्लिक डे, संविधान क्या है और आज इस दिन को क्यों मनाया जाता है, क्यों खुशी की जाती है, क्यों झंडा फहराया जाता है और आज़ादी कैसे मिली और संविधान को लिखा क्यों गया, संविधान के अंदर है क्या चीज़, ये हमें मालूम नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। इसीलिए मैं एक अशआर करता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि सबसे पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, अपने हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो वरना किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें। जब हम संविधान के जानकार होंगे, जब हम संविधान के जानने वाले होंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर हमें किन चीज़ का हुकूक है और हमारे हुकूक को जब दबाए जा रहे हैं तो हमें अपने हक को हासिल करने के लिए, मुतालबा करने के लिए किस तरह जो है एहतजाज करना है, किस तरह आवाज़ बुलंद करना है। ये चीज़ें हैं एक दुनिया इस मुल्क के को चलाने के लिए, इस मुल्क के मर्दों के लिए, इस मुल्क के औरतों के लिए, इस मुल्क के मज़ाहिब के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, हर चीज़ के लिए संविधान के अंदर कानून बनाया गया, एक्ट बनाया गया। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और पूरे बिरादराने वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम बिरादराने वतन को इस यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम बिरादराने वतन को अमन सुकून, शांति और भाईचारगी के साथ, यकजहती के साथ इस मुल्क में रहने और फलने फूलने का जो है मौका तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह हमारे असलाफ, हमारी अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम बिलखुसूस मुसलमान किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर अपनी कुर्बानियाँ पेश किए। जब भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह हम ईमान के खातिर अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े इस मुल्क की इज़्ज़त व आबरू, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम अपनी जानों का भी नजराना पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता